کہ یہ پیسہ چوری کا ہے. تو انہوں نے NCA نے اور ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے ایک سیٹلمنٹ کر لی. وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی تاریخ بڑی ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں فریم ورک ایگریمنٹ, اور وہ 6 نومبر 2019 کو یہ ایگریمنٹ سائن کی گئی. اس میں حکومت پاکستان یا عمران خان صاحب کی کابینہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ایگریمنٹ کے ساتھ. اب جب 6/11/2019 کو یہ ایگریمنٹ ہو گئی تو اس ایگریمنٹ کے تحت NCA نے, یعنی جو NCA ہے UK کی آرگنائزیشن, انہوں نے ڈی فریز کر دیا یہ پیسہ. اور وہ ڈی فریز کی ڈیٹ بھی اہم ہے, وہ ہے 22 نومبر 2019 کو. تو 6 نومبر کو ایگریمنٹ ہوئی اور 22 نومبر 2019 کو انہوں نے یہ پیسہ ڈی فریز کر دیا. اب UK کے قانون کے مطابق آپ اگر یہ چوری کا پیسہ ہو تو آپ ڈی فریز نہیں کر سکتے, آپ کو یہ ضبط کرنا ہے. جب یہ ڈی فریز کیا NCA نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ان کے مطابق نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ 22/11/2019 کے بعد یہ پیسہ جو تھا 103 ملین پاؤنڈز جو تھا وہ ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. یہ کب ڈالا؟ 29/11/2019 کو. 6/11/2019, 22/11/2019 اور 29/11/2019 جب یہ پیسہ آ گیا, اس وقت تک کوئی کابینہ کا ججمنٹ یا فیصلہ یا کابینہ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اس سے. یہ بڑی اہم چیز ہے جس پہ جا کے میں آگے مزید بات کرتا ہوں. اب یہ جب ہوا تو یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں. اب آ جاتے ہیں نیب کے کیس پہ. نیب کیا کہتا ہے؟ نیب یہ کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں یہ اصل میں چوری کا پیسہ ہے, اور چونکہ یہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے حکومت پاکستان کا اس پہ حق ہے. اور عمران خان صاحب کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈی فریز کیا جائے, اور عمران خان صاحب کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ ہے الزام. امارت جو کھڑی کی ہے پورے کیس کی, اور یہ میں بطور وکیل بھی آپ کو بتا رہا ہوں, جو پورا کیس ہے نیب کا القادر کیس, وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ چوری کا پیسہ ہے. پورا کیس فاؤنڈیشن اس کے اوپر جو نیب کی پروسیکیوشن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے, وہ بھی میرے سامنے میرے پاس موجود ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا, پروسیڈز آف کرائم تھی, یہ بالکل غلط بات, جھوٹی بات ہے. اور اگر یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں تھا تو پورا کا پورا القادر کیس جو ہے وہ اسی طرح گر جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں ہم اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں پرسوں, پہلا سوال پوچھا جائے گا اور وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, جرم کا پیسہ ہے, کوئی ڈاکیومنٹ ہے, کوئی ایویڈنس ہے. اور جب یہ عدالت یہ دیکھے گی تو وہاں ہی کیس ختم ہو جائے گا. اب دوسری چیز نیب کیا کہتی ہے؟ نیب نے یہ کہا کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا, عمران خان صاحب کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ڈی فریز کریں. کابینہ نے جو اپنا فیصلہ جس کے بارے میں بات کرتے وہ ہے 10 دسمبر 2019 کا فیصلہ. فریز کب ہوا؟ یہ پیسہ کس نے فریز کیا؟ NCA نے 2018 میں. جو ایگریمنٹ کی وہ کس نے کی؟ NCA اور ملک ریاض اور ان کی فیملی نے. اس میں کابینہ کا کوئی حصہ نہیں, وہ انہوں نے کی نومبر میں. تب کوئی کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا. جو ڈی فریزنگ آرڈر ہوا وہ 22 کو ہوا نومبر کو, تب بھی کوئی کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا. جو پیسہ 103 ملین پاؤنڈز پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا وہ بھی کابینہ کے فیصلے سے پہلے آیا. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ڈی فریزنگ کا عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے کیا؟ اب میں آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس ایویڈنس دکھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر. آئیو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ آئیو کہتا ہے, اور یہ میں پھر پڑھتا ہوں پہلے. It is correct to suggest that NCA got freezed the above said 9 accounts.
وہ مانتا ہے کہ یہ تو این سی اے نے فریز اور ڈی فریز کیے. آگے وہ کیا کہتا ہے؟ آگے وہ کہتا ہے, اسے پوچھا گیا, اوتھ پہ یہ بات کر رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ایز پر ریکارڈ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ واز انٹرڈ انٹو بٹوین این سی اے اینڈ ملک ریاض ان یو کے. کابینہ کی نہیں, این سی اے نے یہ ڈی فریز کیا. I have not seen the agreement out of court settlement deed between NCA and Malik Riaz and family. وہ کہتے ہیں میں نے تو دیکھی بھی نہیں ہے, پتا بھی نہیں ہے. یہ آئی او ہے جس کو ریفرنس فائل کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کیا ہوئی یا کیا نہیں ہوئی. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں it is correct that applications seeking freezing of accounts, freezing orders and defreezing orders are not part of record of this reference. کہتا ہے ریفرنس میں نے فائل بھی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ وہ تو باہر ہوا تھا, وہ تو یو کے میں ہوا تھا. پھر یہ کیسے الزام لگا رہے ہیں جو منسٹرز بھی بولتے ہیں پی ایم ایل این کے, اور جو جج صاحب نے بھی کہا کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ڈی فریزنگ کا. اب آپ آگے دیکھیے کیا کہتا ہے. I have not seen the settlement agreement, hence I cannot say whether it was right or wrong. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو این سی اے اور ملک ریاض کی ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو ان افیکٹ یہ الزام بھی بالکل خود ان کے ایویڈنس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ این سی اے نے ہی کیا. اب تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ این سی اے نے, یہ کہتے یہ ہیں کہ این سی اے نے اور ملک ریاض نے چلیں ڈی فریز انہوں نے کیا, لیکن سپریم کورٹ لانے کا فیصلہ کابینہ نے کیا. اب میں نے آپ کو دکھایا کہ پیسہ سپریم کورٹ میں 103 ملین پاؤنڈز تو کابینہ کے فیصلے سے پہلے ہی آ گیا تھا. تو یہ کابینہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لائیں؟ بلکہ اس کے برعکس آپ صحافیوں نے ہی ایک ڈاکیومنٹ نکالا ہے اور وہ میرے پاس اب موجود ہے, جو ججمنٹ ہے ہائی کورٹ یو کے کی, اس کا پیراگراف 45 ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیراگراف 45 جج صاحب نے بھی اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے, لیکن جو لائنیں میں پڑھنے لگا ہوں آخری 4 لائنیں وہ اس ججمنٹ میں سے نکال دی ہیں. اور وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ جی یہ پیسہ لانا جو اجازت دی, جو کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لائیں, وہ فریم ورک ایگریمنٹ جو این سی اے کی ایگریمنٹ تھی اور ملک ریاض کی ایگریمنٹ تھی, یہ اس کا حصہ ہے. اس میں پاکستان کی کابینہ یا پاکستان کی حکومت یا ایم صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں 45 پیرا کا پڑھتا ہوں پہلے انگریزی میں اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6th November 2019 made between NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated